اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں، نبی بھی اپنی عبادت کا زین کہتے ہیں، جو اپنی جان گوا دے حفاظت حق میں، تو دل کی لغت میں اسے حسین کہتے ہیں۔ پاک فوج کے شہیدوں کو ہم جانشین حسین کہتے ہیں۔ السلام علیکم پاکستان۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے انتہائی نفیس اور شفیق دوست شاہد زیدی کے چھوٹے فرزند جناب میجر عدیل شاہد شہید تمغہ بسالت۔ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ میجر عدیل شاہد شہید قوم شاہد ہے کہ آپ نے حق ادا کر دیا، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں شہید کے والد شاہد حسین زیدی صاحب کو کہ انہوں نے اپنا جانشین اس وطن پر قربان کیا، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کی والدہ کو کہ جنہوں نے اپنا لخت جگر وطن پر قربان کیا، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں شہید کے بھائی نبیل زیدی صاحب کو، اور سلام پیش کرتے ہیں ان عظیم بہنوں کو جنہوں نے اپنا بھائی وطن پر قربان کیا، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں شہید کی اہلیہ پر کہ جنہوں نے اپنا سہاگ وطن پر قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ شہید کی شہزادیوں کو عمر میں برکت دے، علم میں برکت دے۔ میجر عادل شہید سے میری 10 سال پہلے ملاقات ان کے والد کے آفس میں ہوئی۔ انتہائی کم گو، انتہائی نفیس انسان تھے۔ میری ان سے تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ ملاقات رہی، اور شہید کے بڑے بھائی میرے دوست ہیں نبیل زیدی صاحب، وہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ تو کافی بات ہوئی، آرمی کے حوالے سے بھی بات ہوئی، کیونکہ میں نے خود بھی آرمی میں 10 سال جاب کی، حوالدار ریٹائرڈ ہوا تھا آرمی سے، تو میری کافی دیر پھر ان سے بات رہی اور ملاقات رہی۔ تو 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ میں جو ہے نا، مجھے علم نہیں تھا ان کی شہادت کا۔ 3-4 دن پہلے ایسا ہوا کہ میں نے شاہد زیدی صاحب، چونکہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور میں 2 سال سے یہاں بحرین میں تھا، تو میں نے ان کو میسج کیا کہ شاہد بھائی کافی عرصہ ہو گیا آپ کی آواز نہیں سنی، تو بتائیں کیا کر رہے ہیں۔ تو شاہد صاحب نے مجھے آگے سے میسج کیا کہ بس کچھ نہیں، ریٹائرڈ لائف گزارنے ہیں، بس وہ میجر عدیل کی شہادت کے بعد ہم نے NGO بنائی ہے اور کچھ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو تب مجھے پتہ چلا کہ میجر عدیل صاحب شہید ہو گئے۔ تو پھر میں نے جا کے ان کا فیس بک پیج چیک کیا اور انٹرویوز وغیرہ دیکھے شاہد زیدی صاحب کے، تو مجھے پتہ چلا کہ پھر میں نے پوچھا ان کے والد سے فون کر کے، تو سپتمبر میں ان کی KPK میں شہادت جو ہے ہوئی تھی۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے اور تمام دوستوں کو بتایا جائے، کیونکہ جو قومیں اپنے شہیدوں کو یاد رکھتی ہیں انہی کا مستقبل ہوتا ہے۔ تو شہید نے شہادت سے 1 دن پہلے اپنے والد کو فون کیا اور کہا کہ بابا میری بیٹیوں کا خیال رکھنا۔ تو مجھے اس پر ایک پرانا واقعہ یاد آ گیا۔ ہمارے آرمی کے دوست مجھے ایک بات سنا رہے تھے کہ ایک جگہ پر کمانڈو آپریشن ہوا اور کمانڈوز نے وہاں پر حملہ کیا، تو دہشت گرد ایک بلڈنگ کے اندر چھپے ہوئے تھے اور دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ تو کیپٹن نے کمانڈو سے کہا کہ کون ہے اب جو آگے جائے گا یہ دروازہ توڑے گا۔ تو
ایک کمانڈو نے ہاتھ کھڑا کیا کہ سر میں جاؤں گا آگے. بولا ٹھیک ہے تم جاؤ گے، لیکن ہو سکتا ہے یہ تمہارا آخری کام ہو، تم ایک آخری کال اپنے گھر والوں کو کر لو. تو کمانڈو نے اپنے والد کو کال کی اور والد کو کال کر کے کہا کہ بابا میں آپریشن پر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں واپس نہ آؤں، تو آپ نے جو ہے میری بیٹی کا خیال رکھنا ہے. یہی بات مجھے شاہد زیدی صاحب کی بات سن کر یاد آ گئی. شہید جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتا ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری شہادت کا وقت نزدیک ہے. تو انہوں نے بھی اپنے والد کو ایک دن پہلے کال کر کے بتایا کہ میری بیٹیوں کا خیال رکھنا. وہ کمانڈو نے جب حملہ کیا وہاں پہ اس جگہ پہ اور دروازہ توڑ کر اندر گیا تو کئی برسٹ اس کی سینے پر لگے اور وہ شہید ہو گیا. لیکن اس کے کور میں باقی ساتھی بھی بلڈنگ میں داخل ہو گئے اور انہوں نے دہشت گردوں کو قابو کر لیا اور ان کو اڑا دیا. تو یہ بہت بڑی قربانی ہے وطن کے لیے. تو میجر عدیل کی شہادت بھی ہمارے لیے بڑی قربانی ہے. ہمیں چاہیے کہ شاہد زیدی صاحب نے اپنے بیٹے کو یاد رکھنے کے لیے NGO بنائی ہے میجر شاہد شہید کے نام پر، اور نیکی کا کام سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ نیکی کا کام صدقہ جاریہ ہے. تو اور جو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں اس کا ثواب ہمیشہ انسان کو ملتا رہتا ہے. آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میں ان کی NGOs کا جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ایڈریس، ویب سائٹ وغیرہ ڈیٹیل وغیرہ دے دوں گا. تو آپ ان کے پیج پر بھی جائیں، فیس بک پیج پر بھی جائیں اور وہاں اپنے کمنٹ ضرور دیں، کیونکہ جو قومیں اپنے شہیدوں کو یاد رکھتی ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو کامیابی عطا کرتا ہے. عظیم لوگ ہیں جو وطن پر قربان ہوتے ہیں. عظیم ہے وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو وطن پر قربان کرتے ہیں. ان ماؤں کو سلام ہے جو اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر نہیں جانے دیتی، کشمیر کے پہاڑوں سے شہر میں نوکری کے لیے نہیں آنے دیتی، لیکن فوج میں بھیج دیتی ہیں دشمن سے لڑنے کے لیے اور شہادت حاصل کرنے کے لیے. سلام ہے ان ماؤں کو. تو دوستوں سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں حصہ لیں اور جو ہے اس ملک سے محبت کریں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. دنیا میں دو ہی ملک اسلام کے نام پر بنے، ایک مدینہ کی ریاست اور ایک پاکستان. جب علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو خط لکھا کہ آپ آئیں اور جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائیں، تو قائد اعظم اس شش و پنج میں تھے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور ان کو کہا کہ آپ جائیں اور جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی رہنمائی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے یہ ملک بنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وادی سوات کے خواب میں آئے اور ان کو کہا کہ آپ نے پاکستان میں شامل ہونا ہے. یہ جو فوج ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہے، اور یہ جو ملک ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مدینہ ثانی ہے. دوستوں سے گزارش ہے کہ اس بات کو سمجھیں. اگر آپ نے اس ملک کے خلاف کام کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غدار ہیں، کیونکہ جو ملک بنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے حکم سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حضور کے حکم کو ماننے سے انکار کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پاکستان کا سپاہی بنائے. ہر وہ شخص جو فوج میں ہے یا نہیں ہے، جو شخص پاکستان سے محبت کرتا ہے، جو شخص اسلام سے محبت کرتا ہے، جو شخص اپنا کام
صحیح طریقے سے صحیح نیت سے کر رہا ہے وہ پاکستان کا سپاہی ہے، وہ اسلام کا سپاہی ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے دنیا میں بھیجنے کے مقصد کو سمجھے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ نیکی صدقہ جاریہ ہے، اور ہم شاہد زیدی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنا فرزند اس وطن پر قربان کیا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے، آپ کا سایہ ہم پر رکھے، اور آپ کی زندگی میں برکت عطا کرے، اور اللہ آپ سب سے راضی ہو۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔